بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مختلف حوالوں سے ہم بات کر رہے ہیں اس کائنات کے، اور بار بار یہ عرض کر رہے ہیں کہ ایک جملہ جو میں اور آپ روزانہ کہتے ہیں، جب کہیں تو صرف زبان سے جملہ نہ کہیں بلکہ دل سے کہیں، اور وہ جملہ ہے اللہ اکبر۔ آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا اللہ اکبر سے کیا مراد ہے، پھر کائنات کی وسعت، کائنات شروع کہاں سے ہوئی۔ آج بات کرتے ہیں کائنات ختم کیسے ہوگی۔ یہ جو اتنی بڑی کائنات، سب کچھ آپ کو بتایا، آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ زمین، چاند، سورج، کہکشاں، ہماری کہکشاں، کلسٹر، سپر کلسٹر، سب کچھ، یہ سب کچھ ختم کیسے ہوگا۔ سائنس آج اس بارے میں کیا کہہ رہی ہے، قرآن کل اس بارے میں کیا بتا چکا تھا۔ اللہ اکبر۔ ایک تاثر ہے نا قیامت کے بارے میں کہ یہ ایک مذہبی عقیدہ ہے جس کے تحت ہر وہ چیز جو تخلیق کی گئی ہے وہ فنا ہو جائے گی، اور ہے بھی ظاہر ہے۔ لیکن ایک اعتبار سے قیامت مذہبی عقیدے کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی سائنسی حقیقت بھی ہے۔ آپ حیران ہوں گے جب اگلے کچھ لمحات میں آپ کو کچھ چیزیں دکھائیں گے، اور وہ چیزیں وہ لوگ بتا رہے ہیں کہ جن کا بظاہر یہ قرآن یا وہ ہمارے دین سے تعلق نہیں ہے، وہ اپنی ریسرچ اور سٹڈی کے مطابق بتا رہے ہیں کہ یہ یونیورس اس طریقے سے اینڈ ہوگا۔ وہ یہ بتا رہے ہوں گے، آپ کو لگے گا میں قرآن کی آیات کا مفہوم پیش کر رہا ہوں کہ قیامت اس طرح ہوگی۔ ابھی آگے چلیے گا ہمارے ساتھ۔ یعنی میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ قرآن کریم میں قیامت کی جتنی تفصیلات بیان کی گئی ہیں وہ کم و بیش تمام ہی سائنسی طور پر ثابت ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ سائنسدان قرآن سے ناواقفیت کی وجہ سے اس کی قرآنی تفصیلات سے آگاہ نہیں ہے، ہم سائنس سے ناواقفیت کی وجہ سے قیامت کی سائنسی توجیہات سے آگاہ نہیں ہیں۔ ہم نے آسمان پر بات کی تھی کہ خدا نے کس طرح سے اسے ہمارے لیے محفوظ چھت بنا دیا ہے۔ اب اس آسمان میں سورج، چاند، ستارے سب بڑے سکون سے اپنے کام انجام دے رہے ہیں، اپنے اپنے راستوں پر گامزن ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ یہ سارا کچھ جو سسٹم کے تحت چل رہا ہے، جو ہم بار بار بتا چکے کہ یہ سورج اور پھر کلسٹر اور یہ اور یہ اور یہ اور یہ، ایک دن ایسا آئے گا، ایک دن ایسا آئے گا جب یہ سورج، جب یہ چاند، جب یہ ستارے سب بے نور ہو جائیں گے، سب بے نور ہو جائیں گے، اندھیرا، یہ سب گر گر کر تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ آئیں آج اس پر بات کرتے ہیں کہ جو یہ سورج، ستارے، چاند وغیرہ ہیں، ان کا اینڈ کیا ہے، کیسے ہونا ہے۔ سائنس کیا کہتی ہے؟ سائنس کہتی ہے سورج، چاند، ستارے، حتیٰ کہ کہکشائیں، گیلیکسیز، یہ سب کچھ ایک خاص نظام کے تحت نظر نہ آنے والی ایک فورس ہے۔ ہم بہت سائنٹیفک ٹیکنیکل ڈیٹیلز میں نہیں جا رہے آف کورس ابھی، کیونکہ وہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ یہ سب کچھ جو ہے وہ ایک بڑی شدید ترین ایک گریویٹیشنل پل ہے، اس کے انفلوئنس میں ایک خاص وقت تک یہ سب کچھ اپنے اپنے طے شدہ کاموں میں مصروف ہیں۔ اس نظام میں ستاروں اور سیاروں کا اپنے مدار سے نکل کر دوسرے ستاروں اور سیاروں سے ٹکرا جانا ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ سب کچھ ایک سسٹم کے تحت چل رہا ہے۔ یہ سائنس کہتی ہے آج۔ سائنس کا آپ نے سن لیا، قرآن کریم سورہ رعد، بجلی، سورہ رات کی ایک آیت سنیے ذرا پہلے۔ سائنس کی آپ نے بات سن لی کہ سب کچھ اپنے سسٹم کے تحت چل رہا ہے، سورہ رات کی آیت سنیے ذرا۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ یہ سورہ رات کی آیت نمبر 2 ہے، اس کا ترجمہ سنیے۔ اس نے آفتاب کو سورج اور مہتاب کو چاند، اس نے آفتاب اور مہتاب کو ایک قانون کا پابند بنا رکھا ہے۔ اس سارے نظام کی ہر چیز ایک وقت مقرر تک کے لیے چل رہی ہے۔ سورہ رات۔ آگے بڑھتے ہیں، سورہ یاسین سب کی سنی ہوئی، سورہ یاسین کی ایک آیت سنیے، غالباً آیت نمبر 40 ہے یہ سورہ یاسین کی، ذرا یہ سنیے آیت۔
اور اس آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ اس آیت کا ترجمہ ہے نہ سورج کے بس میں یہ ہے، نہ سورج کے بس میں یہ ہے کہ وہ چاند کو جا ٹکرے، نہ رات دن پر سبقت لے سکتی ہے، سب ایک فلک میں تیر رہے ہیں۔ سورہ یاسین۔ اچھا، یہ جو سورج ہے یہ اتنا گرم کیسے ہے؟ میں اصل موضوع کی طرف آ گیا، یہ اتنا روشن کیسے ہے سورج؟ تو اس کے بارے میں سائنٹیفک ایکسپلینیشن کچھ اس طرح کی ہے کہ سائنس سورج جیسے ستاروں کے گرم اور روشن ہونے کی وضاحت کرتے ہوئے کہتی ہے کہ ہائی انرجی ذرات، بہت ہی ہائی انرجی ذرات ایک دوسرے سے ملتے ہیں، مل کر بڑی تعداد میں ہیلیم جیسے عناصر بناتے ہیں۔ یہ عمل سورج کو بہت زیادہ انرجی فراہم کرتا ہے جو ہمیں روشنی کی شکل میں نظر آتا ہے۔ اسی سائنس کے مطابق ایک وقت آئے گا جب سورج کا نیوکلیئر فیول ختم ہو جائے گا۔ میں آسان کر دیتا ہوں، کیا مطلب؟ اس کے نتیجے میں اسی سائنس کے مطابق سورج اپنی روشنی کھو دے گا۔ اس کے نتیجے میں سائنس کے مطابق سورج ایک وقت آئے گا جب بالکل تباہی کا شکار ہو کر بے نور ہو جائے گا۔ ایک خیالی ویڈیو اس حوالے سے بنائی گئی ہے، ذرا یہ دیکھیے، اور پھر آگے جو ڈیٹیلز آئیں گی وہ آپ کو حیران کر دینے کے لیے کافی ہوگی۔ یاد رکھیے گا اس ویڈیو میں بھی یہ بتا رہے ہیں سائنسدان کہ کائنات آگے چلتے چلتے کس طریقے سے ختم ہوگی، کس طریقے سے سورج، چاند، ستارے، سیارے سب بے نور ہو جائیں گے اور کیا ہوگا۔ ایک جھلک دیکھیے، 2024 سے انہوں نے سمجھانے کے لیے آغاز کیا ہے کہ جو سال آگے بڑھتے جائیں گے کیا ہوگا، دیکھیے گا۔ آپ نے اس میں الفاظ سنے، The sun has changed into nothing. The sun is now dead. اور آگے وہ سٹارز کے بارے میں بھی ایسی باتیں کر رہے تھے کہ یہ سب کے سب بے نور ہو جائیں گے۔ کوٹ ان کوٹ آپ نے اس ڈاکیومنٹری میں سن لیا، The sun has lost its light. The sun is now dead. سورج بے نور ہو جائے گا۔ سن لیا آپ نے؟ اب قرآن کریم کی ایک آیت سنیے اور حیران ہو جائیے کہ کیسے ان چیزوں کو جنہیں سائنس آج ثابت کر رہی ہے، اور بڑی اچھی بات ہے کہ ثابت کر رہی ہے، بڑی اچھی بات ہے، یہ ہمارا کیس مضبوط کرتا ہے، کیسے قرآن کریم نے 1400 سال پہلے بیان کر دیا تھا سورج کی تباہی کے بارے میں۔ The sun is now dead. سورج کی تباہی کے بارے میں سورہ تکویر میں کیا کہا گیا؟ آیت چلائیے گا اور پھر میں اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں، سنیے گا۔ اذا الشمس کوورت کا مطلب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس سورے کا آغاز یہاں سے ہو رہا ہے۔ روز محشر کی جب بات بتائی جا رہی ہے، اذا الشمس کوورت، وہ دن کہ جب سورج کی دھوپ لپیٹ دی جائے گی۔ یہ 1400 سال پہلے بتایا، وہ دن کہ جب سورج کی دھوپ لپیٹ دی جائے گی۔ اگلی آیت کا ترجمہ، وہ دن کے جب تارے بکھر جائیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں، سورہ، اب وقت کم ہے میں تیزی سے آگے بڑھتا ہوں۔ سورہ قیامہ میں چاند کے بارے میں کہا کہ وہ دن جب چاند، یہ آیت یہ ہے، میں ترجمہ پیش کر رہا ہوں صرف، جب چاند بے نور ہو کر گہنا جائے گا۔ اس کے بعد باقی ستاروں کے انجام کو سورہ مرسلات نے یوں بیان کیا، اور جب ستارے بھی بے نور ہو جائیں گے، یعنی ہر طرف مکمل تاریکی چھا جائے گی۔ آپ نے اس ڈاکیومنٹری میں دیکھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ اندھیرا ہو جائے گا ہر طرف۔ ہاں، یہاں تک سائنس نے بتا دیا۔ اب آگے سن لیجئے کہ وہ لمحہ کہ جب ہر طرف تاریکی چھا جائے گی، اس عظیم تاریکی میں اگر کوئی روشنی ہوگی تو وہ صرف اللہ کے نور کی ہوگی، جس کی وضاحت سورہ زمر میں یوں ہے کہ آیت کا ترجمہ ہے، اس روز زمین تیرے رب کے نور سے روشن ہوگی۔ پھر معاملہ صرف یہ ایسٹرونومیکل آبجیکٹس کے بے نور ہونے کا نہیں ہے، سائنس کہتی ہے کہ ساتھ ہی کہکشائیں، گیلیکسیز سے ٹکرا جائیں گی، سیارے اپنے مدار سے نکل کر دوسرے سیاروں میں داخل ہو جائیں گے، یہاں تک کہ کائنات کا کوئی ستارہ، سیارہ، کہکشاں باقی نہیں رہے گا۔ قرآن ستاروں کی تباہی کے انہی سائنسی نظریات کو قیامت سے یوں تعبیر کرتا ہے۔ ایک اور جگہ پر سورہ انفطار کی یوں آیت ہے، جس کا میں صرف ترجمہ پیش کر دیتا ہوں۔ سورہ انفطار کی آیت کا ترجمہ یہ ہے، اور جب ستارے گر کر بکھر جائیں گے۔ ایک اور مقام پر کہا، جب ستارے بکھر کر جھڑ پڑیں گے۔ میں کتنی آیات پیش کروں؟ سورہ نجم میں کہا، ستارے کی قسم کھا کے کہا، قسم ہے ستارے کی جب وہ گر پڑے گا۔ حتیٰ کہ قرآن سورج اور چاند کے ٹکرانے تک کا ذکر سورہ قیامہ میں کرتا ہے، وہ دن کہ جب سورج اور چاند ٹکرا کر جمع کر دیے جائیں گے، بس نام رہے گا اللہ کا۔ میں گفتگو تمام کر رہا ہوں، آج سے 1400 سال قبل
سائنس اور ٹیکنالوجی سے دور مکہ و مدینہ میں نازل ہونے والے قرآن کریم نے جو قیامت کے بارے میں پیش گوئیاں کی تھی، سائنس آج اس کی تصدیق کر رہی ہے، اور اس کا اس سے بڑا ثبوت نہیں دکھا سکتا میں آپ کو۔ تو بس میں مختلف قرآنی آیات کا ہی سہارا لے کر اپنی گفتگو کا اختتام کچھ اس انداز سے کروں کہ فرمایا اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا سورج کی موت، واذا النجوم انکدرت، ستاروں کی موت، کہا جب ستارے بکھر جائیں گے، جب تارے بکھر جائیں گے۔ آگے فرمایا واذا الجبال سیرت، جب پہاڑ چلائے جائیں گے، پہاڑوں کی موت۔ آگے کہا اذا السماء انفطرت، آسمان کی موت، واذا الکواکب انتثرت، ستاروں کی موت، واذا القبور بعثرت، زمین کی موت۔ سب ختم ہو جائے گا، بس نام رہے گا اللہ کا، اللہ اکبر۔